نصف الميزان التكبير يملأه الحمد لله يملأه ما بين السماء والأرض أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے, سارے لوگ بولیے سبحان اللہ کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے. کیا بھر جاتا ہے, کیا چیز؟ ترازو کا آدھا پلہ. ترازو دیکھا آپ لوگوں نے, سب نے دیکھا ہوگا, آگے سے لے کے پیچھے تک, اوپر سے لے کر نیچے تک, جتنے ادھر کھڑے ہیں سب نے ترازو دیکھا ہے. لیکن جس ترازو کو ہم نے اور آپ نے دیکھا وہ ترازو نہیں, اللہ کا ترازو. اس ترازو کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن شریف کے پارہ 17 سورہ انبیاء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47 میں خدا فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے جس پر ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. کیا تولے جائیں گے؟ اعمال تولے جائیں گے. جو نیکی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, وہ سب اعمال تولا جائے گا قیامت کے میدان میں ترازو پر. وہ ترازو ہوگا کہاں, وہ ترازو ہوگا کتنا بڑا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان میزان رب العالمین یستقبل بہ العرش. اللہ کا ترازو عرش اعظم کی داہنی جانب ہوگا. ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف, ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف. اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض. ترازو کا ایک پلہ, ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے ساری چیزوں کو اٹھا کر کے, ارے زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ امریکہ, جرمنی, جاپان, ہالینڈ, موریشس, ملیشیا, سری لنکا, آسٹریلیا, زمبابوے, چین, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, ہندوستان, پاکستان, ترکستان, افغانستان, قزاقستان, سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے. اللہ اکبر. اے خوش عقیدہ سنی بھائیو, اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین سے نہ بھرے, ساتوں طبق آسمان سے نہ بھرے, اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے ان چیزوں سے وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے, تو وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ میرا غلام محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب میں حدیث سناتا رہوں اور آپ اپنے ترازو کے پلے کو, ترازو کے پلے کو, تو ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ. مشکات شریف جلد ثانی پیج نمبر 515 باب فی المعجزات صفحہ نمبر 515 کے حدیث نمبر 6 سطر نمبر لائن نمبر 13 14 15 16 17 18 کی حدیث سنیے. عن ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ذر آتانی ملکان وأنا ببعض بطحاء مكة فبقى أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث شریف ہے. ترجمہ کروں گا تو ایسا ضرور محسوس ہوگا کہ ملت نگر کی گلی میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. بات گنبد خضرا کی ہے تو شاعر کہتا کیا کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے, دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے,
जब मदीना करीब होता है और जाके तैयबा में जो भी मरता है, जाके तैयबा में जो भी मरता है वो बड़ा खुश नसीब होता है, वो बड़ा खुश नसीब होता है। अब हदीस का तर्जुमा सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबी, ऐ प्यारे नबी आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी है। हत्ता इस्तयक़नता, यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी है, यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया। तो हमारे नबी फरमाते हैं, ए अबू ज़र तुम मुझसे मालूम कर रहे हो तो सुनो मैं बताता हूँ। नबी फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया था। किधर गया था? मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया था। नबी फरमाते हैं कि जब मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया, आतानी मलकान, दो फरिश्ते आए। कितने फरिश्ते आए? सब बोलिए पीछे वाले, कितने फरिश्ते आए? दो फरिश्ते आए। अब नबी फरमाते हैं कि उनमें से एक फरिश्ता जमीन पर उतर आया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान ठहर गया, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गया, रुक गया। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा, हुआ क्या जाने आलमीन यही है, मुरादुल मुश्ताकीन यही है, शम्सुल आरिफीन यही है, सिराजुल सालिकीन यही है। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, हाँ शम्सुल दुहा बदरुल दुजा नूरुल हुदा खैरुल रुसूल जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यही है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि तराजू ले आओ। क्या ले आओ? तराजू। आ गया तराजू। अब जब तराजू आ गया तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा, ज़िनहु बिर्रजुल, तराजू के एक पल्ले में प्यारे नबी को रखो और दूसरे पल्ले में इनकी उम्मत के एक आदमी को रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब एक आदमी के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उस एक आदमी पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा, ज़िनहु बिअश्र, तराजू के एक पल्ले में 10 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 10 लोगों को रखो और प्यारे नबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 10 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 10 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा, ज़िनहु बिमिआ, अब तराजू के पल्ले में 10 लोगों को नहीं, 20 को नहीं, 30 को नहीं, 50 को नहीं, बल्कि 100 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 100 लोगों को रखो और प्यारे नबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 100 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो जिस पल्ले में 100 लोग थे वो नीचे रह गया और मैं उन 100 लोगों पर भी भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा, ज़िनहु भी अल्फ, अब तराजू के पल्ले में 100 लोगों को नहीं, 200 लोगों को नहीं, 500 लोगों को नहीं, बल्कि 1000 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 1000 लोगों को रखो और प्यारे नबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो जिस पल्ले में मैं था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिस पल्ले में 1000 लोग थे, फरमाते हमारे नबी का अन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतज़िरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान। फरमाते हमारे नबी कि जिस पल्ले में 1000 लोग थे वो पल्ला इतना ऊपर उठने लगा कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे। तवज्जो करना हज़रा, मेरे ऊपर गिरने लगे। नबी फरमाते हैं कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे। जब तमाम फरिश्तों ने प्यारे नबी की अज़मत को, प्यारे नबी के मकाम व मर्तबे को देखा तो फरिश्तों ने कहा, लवज़नतुहु बि उम्मतिही लरजहहा। अरे ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं, ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं। अगर मोहम्मद अरबी को इनकी पूरी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिल करके भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती है। खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैं
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام فرشتوں کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور یہی ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اب سنیے مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 11 کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال صدقت قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فإنه أتاكم جبريلكم يعلمكم دينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کا بدعقیدہ سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جائے اور دیکھ کر کے حدیثیں پڑھنا چاہے تو اتنی حدیثیں آپ کو زبانی نہیں سنا سکتا ہے جتنی حدیثیں اختر رضا کا یہ غلام آپ کو زبانی حدیثیں سنا سکتا ہے۔ کیونکہ بیٹا دیکھنا ہو تو ماں کی نظر چاہیے، اور حدیث مصطفیٰ پڑھنی ہو تو محبت کی نظر چاہیے۔ عداوت کی نظر اور ہوتی ہے، محبت کی نظر اور ہوتی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، ذرا سننا چاہتے ہو تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر جلسے کا نام ہی ہے جشن غوث الورا حضرت غوث اعظم۔ عمر ہے 6 ایئرس، 6 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 6 سال کی عمر غوث اعظم کی۔ اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ عمر ہے صرف 6 سال کی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال کی ہے۔ ایک مجذوب تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے حضرت غوث اعظم سے فرمایا شہزادے السلام علیکم۔ کیا فرمایا؟ السلام علیکم۔ اب بات سلام کی آ گئی تو حدیث شریف میں ہے کہ سلام کرنی چاہیے السلام علیکم۔ کیا کرنی چاہیے؟ کیسے؟ السلام علیکم۔ تو جواب دینے والا بڑھا کر کے جواب دے۔ کیا کر کے؟ جواب دینے والا بڑھا کر کے۔ کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے نہیں؟ حدیث شریف میں یہ ہے کہ سلام کرنے والا جب سلام کرے تو جواب دینے والا بڑھا کر کے جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے نیکی میں اضافہ ہوگا۔ نیکی میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو مجذوب تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے غوث اعظم سے فرمایا شہزادے السلام علیکم۔ تو غوث اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ تو میاں مجذوب نے کہا شہزادے میں نے تو سلام ایک ہی مرتبہ کیا ہے، آپ نے سلام کا جواب 2 مرتبہ کیوں دیا ہے؟ تو غوث اعظم کی عمر دیکھیے اور جواب سنیے۔ غوث اعظم نے فرمایا
اے میاں مجذوب ٹھیک ہے کہ آپ نے سلام ایک مرتبہ کیا ہے، جواب بھی ایک ہی مرتبہ دینی چاہیے، مگر اے میاں مجذوب سنو، آج سے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ کا گزر میرے گھر کے قریب سے ہوا تھا، آپ نے میرے گھر والوں کو سلام کیا تھا، میرے گھر والوں نے آپ کے سلام کو سنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اور اے میاں مجذوب سنو، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں آپ کو دیکھ بھی رہا تھا اور آپ کے سلام کو سن بھی رہا تھا۔ سبحان اللہ، اگر میں چاہتا تو وہیں سے آپ کے سلام کا جواب دے دیتا، لیکن میں نے آپ کے سلام کا جواب نہ دیا کہ کہیں میری ماں ڈر نہ جائے۔ تو اے میاں مجذوب سنو، ایک سلام کا جواب اس وقت والا دے رہا ہوں جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے خوف ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بات غوث اعظم کی آگے ایک واقعہ اور سنیے، سننا چاہتے ہیں؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ایئرٹیل لگا ہے نا، ایئرٹیل دیکھیے، ایئرٹیل ہے نہیں، جیو ایئرٹیل، لیکن ریلائنس کمپنی والوں نے ہے نہیں ایک ڈائلوگ دیا تھا، کر لو دنیا مٹھی میں، یاد آیا کچھ؟ آج سے 15 سال پہلے کیا ڈائلوگ دیا تھا؟ کر لو دنیا مٹھی میں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا، کہ ریلائنس والوں نے ڈائلوگ دیا کر لو دنیا مٹھی میں، یہ کیسے ہوگا؟ لوگ ڈائلوگ سمجھے، جب ریلائنس والوں نے اعلان کیا تھا کر لو دنیا مٹھی میں تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ڈائلوگ ہے، لیکن اب سب سمجھ گئے۔ جب اس وقت ریلائنس والوں نے کہا کر لو دنیا مٹھی میں تو اس وقت کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب ہر کوئی سمجھ گیا۔ ارے بھائی موبائل مٹھی میں ہے، نیٹ چالو کیجئے، دنیا مٹھی میں ہے نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ مٹھی میں ہے۔ ارے واہ کیا سائنس نے ترقی کیا ہے، کیا سائنس نے کمال کیا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے، بجلی کے ذریعے کرنٹ ہو تب جا کر کے دنیا مٹھی میں آئے۔ ارے دوستو یہ کیا کمال ہے، آج پیدا ہونے والے لوگوں نے یہ ڈالا دیا ہے، آج پیدا ہونے والوں لوگوں نے یہ ڈائلوگ دیا ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں۔ یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ یہ چیزیں بجلی ہو، کرنٹ ہو، موبائل ٹھیک ٹھاک ہو، بیٹری بھی چارج ہو، وغیرہ وغیرہ، تب جا کر کے دنیا مٹھی میں آئے۔ لیکن توجہ کرنا حضرات، پیر پیرا ہے، میر میرا ہے، شاہ جینا ہے، قطب ربانی ہے، غوث سمدانی ہے، شہباز لامکانی ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، بڑے پیر سرکار غوث اعظم ہے، بغداد کی سرزمین پر ہے، اور اعلان فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعہ، اے لوگوں رائی کا دانہ جیسے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جیسے میں رائی کے دانہ کو اپنے ہتھیلی پر دیکھتا ہوں، ایسے ہی رہتا ہوں بغداد میں، ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، رہتا ہوں بغداد میں، ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، ایمان سے بولو، جب غوث اعظم کی شان یہ ہے تو نبی اعظم کی شان کیا ہوگی، نبی اعظم کی شان کیا ہوگی۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیے بخاری شریف جلد اول پیج نمبر 325، اور یہی حدیث شریف بخاری شریف کے جلد ثانی میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجبد الناس، او کما قال، سارے لوگ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت انس، کیا نام ہے؟ حضرت، پیچھے والے بولیے حضرت انس۔ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ انہوں نے، حضرت انس نے مسلسل 10 سال تک پیارے نبی کی خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک پیارے نبی کی خدمت کی۔ اور حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا کام پیارے نبی کا نہیں کیا ہوگا اس سے زیادہ میرے آقا نے میرا کام کر دیا۔ سبحان اللہ، جتنا کام میں نے پیارے نبی کا نہیں کیا ہوگا اس سے زیادہ پیارے نبی نے میرا کام کر دیا۔ توجہ کرنا حضرات، جب پوری دنیا کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ بکواس